اچھا زبیری صاحب، یہ اب جو کل پارلیمنٹ سے قانون منظور ہوا ہے چیف جسٹس کے اختیارات کے بارے میں، وہ آج سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا. فرض کریں سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی ہے، کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو مسترد کر دے؟ بالکل. دیکھیں، جو بھی قانون آئین سے تضاد آئے گا اس کو ریجیکٹ کر دے گا. کئی کیسز ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے، آپ کو یاد ہوگا کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ آیا تھا 2012 میں، اس میں مرحوم باز محمد کاکڑ صاحب کے نام سے ججمنٹ رپورٹڈ ہے، جس میں چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس تھے، ان کی عدالت میں لارجر بینچ بیٹھی اور انہوں نے اس قانون کو کالعدم قرار دیا تھا. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ مختلف قوانین کو دیا. بعض جگہ پورا قانون نہیں بھی کیا جاتا، کچھ شکیں ان کی، اس کی شکیں کو بھی کر دیا کہ فلانا سیکشن آئین سے تصاد. اگر آئین سے ثابت کر سکے آپ کی آئین سے تصاد ہے اس کا یا متصادم ہے، تو پھر کورٹ اس کو ڈکلیئر کرے گی اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، کہ اٹ از، اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا، only on this ground کہ it is in violation of the constitution or constitutional provision something. تو اس پہ قانون کو آئین مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کو آپ کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ہنا جیلانی صاحبہ، اگر پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون کو سپریم کورٹ مسترد کر دیتی ہے یا ریزرویشنز شو کرتی ہے، تو کیا اس سے جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے درمیان محاذرہ ہی بڑھے گی یا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی قانون بنا نہیں، اس لیے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو چیلنج کر دیا جائے، اور عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو چیز ابھی قانون بنی نہیں، مجوزہ قانون کو وہ قانون بننے سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن کر دے. یہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے، کسی سپریم کورٹ کے اور یا کسی عدالت کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی میچورلی اگر چیلنج کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ چیلنج کیا ہے انہوں نے، لیکن جس نے بھی کیا ہے وہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل چال ہی چلنا چاہتے ہیں، اور پرہیپس سپریم کورٹ کو بھی ایک بائنڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ اگر اس ایسی کسی بھی پٹیشن کو انٹرٹین کرتی ہے تو وہ اپنی غیر جانبداری کو کمپرومائز کرتی ہے. اگر however جب قانون بن جائے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی جو بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کو ایگزامن کرنا عدالتوں کا کام ہے. جو ہائی کورٹس ہیں وہ انڈر آرٹیکل 199 کرتے ہیں، سپریم کورٹ مختلف جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہوگی تو 184(3) میں کریں گے، ایپلیٹ جورسڈکشن ہوگی تو 185 میں کریں گے. تو یہ تو ان کا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے بھی کچھ اختیارات ہیں. اگر وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ ری لیجسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ضد بازی ہی چلنی ہے عدالتوں میں اور پارلیمنٹ میں، تو دونوں اپنی اپنی جگہ ضد کرنا چاہیں تو ضد بازی چل سکتی ہے. اور ایسے لوگ جو ضدوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ چاہے پولیٹیکل پارٹی کے ہوں یا باہر میں سے ہوں، وہ کوئی اچھا سروس نہیں دے رہے پاکستان کے جوڈیشل اور پارلیمنٹری سسٹم کو. جی ظفر اللہ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے بھی بطور وکیل یہ حیران کن بات ہے کہ اگر وہ مسودہ ہے نا، چونکہ ابھی جوائنٹ سیٹنگ کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، پریزیڈنٹ صاحب کو قانون کے اندر 10 دن کا اختیار حاصل ہے آئین پاکستان کے اندر، ان کا رائٹ ہے رکھنا یا ریجیکٹ کر، مطلب ریجیکٹ تو اب نہیں کر سکتے، سائن کریں گے یا آٹومیٹک ہو جائے گا، بٹ 10 days ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میں تو نہیں لے سکتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم روز چیلنج کرتے ہیں، ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ مفروضے پہ چلے جائیں. بہرحال ان کی مرضی ہے، اگر کوئی گیا تو. پاکستان کے اندر سپریشن پاور کے تحت جوڈیشل ریویو کا ڈاکٹرن اویلیبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب مانتے ہیں. البتہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کیس کے بارے میں کہ اس میں سوائے اس کے کہ جو جنرل اعتراضات چیف جسٹس کی بینچ میکنگ پاور پہ ہو رہے تھے، وکیل کر رہے تھے، بار کر رہے تھیں، پارٹیز کر رہے تھے، میں بھی کر رہا تھا، آرٹیکل بورڈ لکھے ہم لوگوں نے، اس کے بارے میں کیا گیا کہ بجائے ایک چیف جسٹس کے کہ جب چاہے بوتل دیکھی، جب چاہے کوئی اور چیز دیکھا تو سو موٹو لے لیا. سملر پروویژن انڈیا میں، اور آپ سے بہتر کون انڈیا کو جانتا ہے کہ ان کے ہیومن رائٹس جو ہیں، جیسے یہ پروویژن ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں. بیسیکلی انڈیا کے ہیومن رائٹس شاید ہم سے بھی بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن دیکھیں کتنی استعمال ہوئی ہے. وہ نہ پولیٹیکل میٹر میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے تو اس کا بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے. اگر اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی بجائے 3 آدمی بیٹھ کے یہ دیکھ لیں کہ بھائی سو موٹو لینا یہ بینچ، اب بینچوں پہ دیکھیں، میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بینچ ہے تو کیا ہوگا، کس کیس میں کس بینچ نے بننا ہے. یہ تاثر ہٹنا چاہیے. اور یہ تاثر کہ جی چونکہ آج کل پارلیمان اور پالیٹکس کی اور جوڈیشری کی جنگ لگی ہوئی ہے، ان کے اس وجہ سے لا سٹرائک ہوگا. لیکن چیف جسٹس بندیال صاحب نے جو بینچوں کی تشکیل نو کی ہے، کل ہی کی ہے انہوں نے، تو اس سے کو لگتا ہے کہ وہ سیریس ہیں. یہ جو اچھی بات ہے، نہیں ہمارا موقف اصول ہی ہے، ہمارا دیکھیے نا
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر سے لے کر صدر پاکستان تک کی جو ثوابدیدی اختیار ہے نا وہ سٹرکچر ہوں گے. کورٹس نے ہاتھ باندھ دی، بالکل ٹھیک کیا. تو وائی چیف جسٹس؟ ٹھیک ہے. سپریم کورٹ اس سارے ہے نا. میں تو اور بات کہتا ہوں، میں تو گورنمنٹ کے بل سے متفق نہیں ہوں. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کل بیٹھ کے ایک گائیڈ لائن بنائے. ٹھیک ہے. اچھا کیسے میچ بنیں گے، اس کے بعد یہ کمیٹی آگے دیکھے.